بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر اسلام کے دشمنوں اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں، بہت سی جنگیں ہوئیں۔ ان سے جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، اور اسی طرح ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر کئی غزوات میں شرکت کی اور اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منوایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انہی شجاعت اور بہادری کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی معلوماتی ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، غزوہ احد میں لڑائی کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ بن عثمان کے درمیان مقابلہ آرائی سے ہوئی۔ طلحہ کے ہاتھ میں مشرکین کا جھنڈا تھا، وہ بار بار للکار رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو میری تلوار تمہیں فوراً جہنم رسید کرے گی یا تمہاری تلوار مجھے فوراً جنت پہنچا دے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تلوار ماری، اس کی ٹانگ کٹ گئی، وہ زمین پر گر پڑا۔ اسی دوران اس کا سطر کھل گیا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہیں رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس کی فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ساتھیوں نے ان سے پوچھا، آپ نے اس کا کام تمام کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میرے چچا کے بیٹے نے مجھے رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ مزید برآں اس کا سطر کھل گیا، میں نے اسے بڑی شرم محسوس کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے دائیں جانب گھمسان کے رن میں تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے جھنڈا تھام لیا اور اس مارکے میں مشرکین کی بہت بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا۔ اس غزوہ میں مسلمان بڑے سخت حالات کا شکار بھی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی تھی۔ اس غزوے میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائی میں گر پڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے آگے بڑھ کر آپ کا دست مبارک تھاما۔ اس غزوے میں مہاجرین و انصار میں سے عظیم صحابہ کرام بڑی تعداد میں شہید ہوئے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غم تھا۔ دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت نقصان پہنچایا اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مرہم پٹی کی، آپ کے چہرے اور داڑھی مبارک پر بہنے والے خون کو بند کرنے کا انتظام کیا۔ اس موقع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری واضح ہو گئی۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بہت ڈھونڈا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو یہ خیال کیا کہ اب آپ کے بعد زندگی بیکار ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار کی نعام توڑ دی اور لوگوں کی طرف لپکے۔ جب غبار چھٹ گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت نظر آئے۔ انہوں نے نہایت ثابت قدمی اور بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 16 زخم لگے۔ جس جگہ پر مارکہ ہوا، مشرکین کے وہاں سے پیچھے ہٹ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ دشمن کے بارے میں یہ معلوم کریں کہ وہ کس طرف کا رخ کرنے والا ہے۔
آپ نے ان سے فرمایا ان کے پیچھے جاؤ، یہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ گھوڑے چھوڑ چکے اور اونٹوں پر سوار ہو گئے ہیں تو ان کا مکہ جانے کا ارادہ ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہوں تو پھر ان کا مدینہ جانے کا ارادہ ہے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ان کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہیں اور مکہ کا رخ کر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں کے بارے میں پوری رپورٹ پیش کی۔ دوستو، اسی طرح غزوہ حمر الاسد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بہت اہم تھا۔ یہ غزوہ احد کی تکمیل کا غزوہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان سن 3 ہجری میں شوال کی 15 تاریخ کو ہفتے کی شام غزوہ احد سے واپس آئے۔ اگلی صبح لوگ فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا کہ دشمن پر حملے کے لیے فوراً تیاری کی جائے اور صرف وہی جنگ کے لیے نکلے جو احد میں بھی شریک ہو چکا ہو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، حالانکہ وہ زخموں سے چور تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مجاہدین سے آگے تھے۔ اس مشن پر عبداللہ بن ابی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو شخص احد میں پہلے شریک نہیں ہوا تھا اسے بھی اجازت نہیں ملی۔ صرف جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت ملی۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے انہیں بدر اور احد میں شرکت کے لیے اس لیے نہ جانے دیا تاکہ وہ اپنی بہنوں کے پاس رہیں اور ان کی خبر گیری کریں۔ لشکر نکل کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے تھے۔ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے احد میں بھی جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں حمر الاسد تک پہنچے۔ یہ علاقہ مدینہ سے 13 میل دور ہے۔ یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہودیوں اور منافقوں نے مسلمانوں کے لشکر کی یہ جرأت مندانہ پیش قدمی دیکھی تو وہ دہشت زدہ رہ گئے۔ مسلمانوں کو پورا یقین ہو گیا کہ معنوی طاقت اور روحانی جذبے کا یہی بلند مرتبہ اور مقام ہے، اس کے بغیر وہ قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمر الاسد کی طرف جو خروج کیا، اس سے بھی دشمن کے خلاف نفسیاتی جنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمر الاسد میں 3 راتیں قیام فرمایا اور آگ کے الاؤ جلانے کا حکم دیا۔ الاؤ بھڑکنے کی وجہ سے ارد گرد کا پورا علاقہ اس قدر روشن ہو گیا کہ دور دور تک نظر آنے لگا۔ قریش کو خیال ہوا کہ مسلمان تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، اب ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ مرعوب ہو کر واپس چلے گئے۔ ابن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے۔ لشکر نے حمر الاسد میں پڑاؤ ڈالا۔ مسلمان رات کو 500 مقامات پر آگ جلاتے تھے جسے دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ آگ کے شعلے اور لشکر کے نعروں کی گونج ہر طرف پہنچی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو رسوا کیا۔ قرآن مجید نے اس سرد جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا، باوجود یہ کہ وہ جنگ احد کے زخم کھا چکے تھے، یاد رکھو ان میں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں، یقیناً ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمی کہتے تھے، تم سے جنگ کرنے کے لیے دشمنوں نے بہت بڑا گروہ اکٹھا کر لیا ہے، چاہیے کہ ان سے ڈرتے رہو اور مقابلے کے لیے باہر نکلو، لیکن بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ بے خوف ہو کر بول اٹھے، ہمارے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل سے شاد کام ہو کر واپس آ گئے۔ انہیں کوئی گزند چھو بھی نہ سکا اور وہ اللہ کی خوشنودی کی راہ میں گامزن ہوئے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا ہے۔ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو ان کافروں سے نہ ڈرو، بس اللہ ہی سے ڈرو۔
دوستو اسی طرح غزوہ احزاب میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف اور کردار انتہائی دلیرانہ تھا، جو اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راسخ العقیدہ ہونے اور اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دینے کا عکاس ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں خندق کے ساتھ ایک درے سے مشرکین کے گھوڑے زبردستی اندر گھسائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً چند مسلمانوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، گھڑ سوار ان کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ عمر بن عبدود جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور زخموں سے نڈھال ہو گیا تھا اور غزوہ احد میں نہیں آ سکا تھا، خندق والے دن وہ بڑا چنچل اور شوخ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا روکا اور کہنے لگا، میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس کے سامنے آ گئے اور فرمایا، اے عمر، تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ قریش میں سے جو آدمی تمہیں دو خصلتوں میں سے کسی ایک کی طرف دعوت دے گا تم اسے قبول کر لو گے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ بولا، میرے بھتیجے، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کڑک کر فرمایا، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر عمر غصے کے مارے دیوانہ ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے سے اترا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں کا خوب مقابلہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر ان کے دیگر شکست خوردہ گھڑ سوار خندق سے نکل بھاگے۔ عمر بن عبدود کے قتل ہونے کے بعد مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم عمر کی لاش 10,000 درہم میں خریدنے کو تیار ہیں، ہمیں اس کی لاش دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی لاش ان کے حوالے کر دو، یہ لاش بھی ناپسندیدہ ہے اور ہمیں اس لاش کا معاوضہ بھی ناپسند ہے۔ آپ نے ان سے کچھ نہیں لیا، حالانکہ اس وقت مسلمان انتہائی غربت کا شکار تھے۔ بہرحال حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے۔ حلال و حرام میں اسلام کا یہی پیمانہ ہے۔ کتنے رنج و ملال کی بات ہے کہ آج کے دور کے بعض مسلمان سود اور اس جیسی دیگر حرام اشیاء کے لیے جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا لہراتے ہوئے آگے آگے رواں دواں تھے۔ یہ واقعہ ہے غزوہ بنی قریظہ کا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرے میں دشمن کے بارے میں فیصلہ سنا دیا۔ شروع میں تو انہوں نے یہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا۔ ابن حشام کہتے ہیں بنی قریظہ محاصرے میں تھے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے لشکر ایمان۔ پھر وہ آگے بڑھے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگے بڑھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج میں وہ مزہ چکھاؤں گا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکھا تھا، یا میں ان کے قلعوں کے اندر گھس جاؤں گا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سعد بن معاذ کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمنان عقیدہ و دین کے دلوں میں خوف اور رعب ڈال دیا، اور یہ سب کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تقی اور نقی رجل عظیم کے ذریعے ہوا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہادری اور دین کی سربلندی کے لیے موت سے محبت کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو بہترین نام کے ساتھ پکارا، وہ ایمان کی پکار تھی۔ اس کے نتیجے میں عقیدے کی سچائی، عمل کی بہتری اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت نمایاں ہو گئی۔ جب سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال تقسیم کر دیے جائیں، تو قتل کرنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری کی۔ ناظرین، غزوہ حدیبیہ میں صلح سے پہلے کچھ غلام مکہ سے روانہ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان کے آقاؤں نے آپ کو لکھا کہ انہیں واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اے گروہ قریش، باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہارے لیے کسی ایسی شخصیت کو بھیج دے گا جو دین کی خاطر تمہاری گردنیں مار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر اس شخص کی آزمائش کر چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بڑے تجسس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
वो कौन होगा? हर एक की यही तमन्ना थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मुसद्दाक वही करार पाए। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जूता गांठने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपना जूता गांठने के लिए दिया था। जब मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान सुलह का अमल मुकम्मल हो गया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यकीन के माबैन एक तहरीर लिखी तो उस पर दर्ज फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुशरिकीन ने कहा, ये अल्फाज ना लिखो, क्योंकि अगर हम उनको रसूलुल्लाह मानते तो कताल ही ना करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, ये मिटा दो। उन्होंने कहा, मैं तो ये मुकद्दस नाम नहीं मिटा सकता। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ही हाथ से मिटा दिया और उनसे इस अमर पर सुलह की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब 3 दिन के लिए मक्का में इस तरह दाखिल होंगे कि उनका असलहा और तलवारें मयानों के अंदर होंगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस अल्फाज ना मिटाना दर हकीकत उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़बरदस्त मोहब्बत और ताज़ीम का नतीजा था। नाज़रीन, अब तज़किरा करते हैं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी की परवरिश के मामले के बारे में। इस्लाम की दावत के असरात के नतीजे में नफूस इंसानी और उनकी अकूल में बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली आई। वो बेटी जिसे अरब की अशराफिया आर समझते थे और बाज़ कबाइल में तो इस आर से फरार हासिल करने की खातिर उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, अब वो निहायत महबूब और पसंदीदा शख्सियत करार पाई और मुसलमानों में बेटियों की तरबियत और परवरिश के लिए निहायत रूह परवर मुकाबले होने लगे। तमाम मुसलमान बराबर थे, किसी दूसरे पर तरजीह दी जाती तो सिर्फ किसी फजीलत या हक की बुनियाद पर दी जाती थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से रवानगी का इरादा फरमाया तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी आपके पीछे पीछे आई। वो आपको पुकार रही थी, मेरे चचा, मेरे चचा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका हाथ थाम लिया और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे चचा की बेटी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीनों के दरमियान उस बच्ची को अपनी परवरिश में लेने पर तकरार हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने इसे ले लिया है क्योंकि ये मेरी चचाज़ाद है। जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरी भी तो चचाज़ाद है, मज़ीद बरा उसकी खाला मेरी बीवी है। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये मेरी भतीजी है। ये मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश हुआ तो आपने उस बच्ची को उसकी खाला के हवाले करने का फैसला दे दिया और फरमाया, खाला माँ के कायम मकाम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम खलकत और इखलाक दोनों में मुझसे मुशाबे हो। और ज़ैद से फरमाया, तुम हमारे भाई और दोस्त हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी से निकाह क्यों नहीं कर लेते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी रज़ाई भतीजी है। और आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार का। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि ग़ज़वा खैबर हिजरत के 7वें साल मुहर्रम में हुआ। वाक़दी ने लिखा है कि यह हिजरत के 7वें साल सफ़र या रबीउल अव्वल में हुदैबिया से वापसी पर पेश आया और इब्न साद की राय है कि यह हिजरत के 7वें साल जमादिउल ऊला में हुआ। इमाम मालिक और इमाम ज़ारी फरमाते हैं कि यह हिजरत के 6ठे साल मुहर्रम में हुआ। इमाम इब्न हजर ने वाक़दी के कौल पर इब्न इसहाक़ के कौल को तरजीह दी है। इस ग़ज़वे में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी की धाक बैठ गई और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में उनका मकाम और मर्तबा सब पर आश्कार हो गया। अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त फ़ौजी अहमियत की हामिल इस यहूदी बस्ती को फ़तह करने का एज़ाज़ उन्हीं को अता किया। खैबर यहूदियों की ऐसी बस्ती थी जो मजबूत किलों और फ़ौजी छावनियों पर मुश्तमिल थी। ये बस्ती जज़ीरा अरब में उनकी आखिरी पनाहगाह थी। वो ज़िंदगी और ज़माने की गर्दिशों का जायज़ा ले रहे थे और मुसलमानों के खिलाफ घात लगाए बैठे थे। उनका इरादा ये था कि मदीना और बैरून मदीना के तमाम यहूदियों को साथ में लाकर मुसलमानों के खिलाफ मदीना पर यलगार कर दी जाए। इस मज़मूम इरादे के लिए उनकी साजिशें उरूज पर थीं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के इरादों से बेखबर नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि यहूदियों के मसले की तरफ से सुकून और यकसुई हासिल हो जाए। खैबर मदीना के शुमाल मशरिक में तकरीबन 70 मील के फासले पर था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का लश्कर लेकर खैबर की तरफ बढ़े। ये 1400 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर था। सबसे पहले खैबर के किलों की फतह याबी के लिए जंग का ऐलान हुआ और एक एक करके तमाम किले फतह होते चले गए। अलबत्ता खमूस का किला फतह करने में मुश्किल पेश आई। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आशुबे चश्म का शिकार थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा एक ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसी के हाथों फतह नसीब फरमाएगा। लोगों ने ये रात चहमगोइयों में गुजारी कि देखिए झंडा किस खुश नसीब को नसीब होगा। सुबह हुई, तमाम मुजाहिदीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हर शख्स पर उम्मीद था कि झंडा उसी को मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ हैं? अर्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल, उनकी आंखों में तकलीफ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला भेजा। वो आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में लुआब दाहन डाला और उनके लिए दुआ की। वो ऐसे सेहतयाब हो गए कि गोया उन्हें कभी तकलीफ थी ही नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा उनके हवाले कर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो हम जैसे ना हो जाएं, मैं उनसे जंग करता रहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आहिस्ता आहिस्ता जाओ। जब उनकी हवेली में पहुंचो, उन्हें सलाम की दावत दो और उन्हें उनके बारे में अल्लाह का हक बताओ। अल्लाह की कसम, तुम्हारे जरिए अगर अल्लाह एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से ज्यादा बेहतर है। वो अपने मिशन पर रवाना हो गए और अल्लाह ताला ने उनके हाथों खैबर की फतह नसीब फरमाई। यहूदियों का सरदार मरहब मुकाबले के लिए सामने आया। वो कह रहा था, सारे खैबर को मालूम है कि मैं मरहब हूँ, हथियारों से मुसल्ला हूँ, तजर्बाकार हूँ, बहादुर हूँ। जब जंगों में मुकाबला हो तो फिर शोले ही शोले नजर आते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुनकर फरमाया, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। जंग के खौफनाक शेर की मानिंद मैं साह के साथ पूरा वजन देता हूँ और बड़े पैमाने पर कत्ल किया करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहब के सर पर चोट लगाई और उसे कत्ल कर दिया। यूं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों मुसलमानों की फतह नसीब हुई। दोस्तों, अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी दोनों आंखों में अपने मुकद्दस दाहन का लुआब डाला, मुझे कभी आशूबे चश्म की तकलीफ नहीं हुई। इस हदीस और इमामत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। रवाफिज़ की राय है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा हैं। ये इस्तदलाल बहुत सी ऐसी अहदीस से किया जाता है जो उनकी फजीलत बयान करती हैं, लेकिन वो उनकी इमामत पर दलील नहीं है। उन्हीं में से एक हदीस ये भी है, उन्होंने इस हदीस पर कुछ गलत इजाफे भी किए हैं जो मुहद्दिसीन के यहाँ सही तौर पर साबित नहीं। इसी तरह उनका अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करना और अल्लाह और रसूल के उनसे मोहब्बत करने में ऐसी कोई दलील नहीं जो उनके लिए इमामत बिला फसल की बुनियाद बन सके। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मोहब्बत साबित होने का ये मतलब नहीं है कि दीगर हजरात के बारे में इस खसूसियत की नफी है, जबकि अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा के बारे में फरमाया, अल्लाह ऐसे लोग लाएगा कि वो उनसे मोहब्बत करेगा और वो उससे मोहब्बत करेंगे। मजीद बरा अल्लाह ताला ने अहले बदर के हक में फरमाया है, बेशक अल्लाह को वो लोग महबूब हैं जो उसकी राह में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया वो एक सीसा पे लाई हुई दीवार है। इसमें कोई शक नहीं कि जो अल्लाह को महबूब हों वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी महबूब होता है, और मोमिनों में से जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने मस्जिद कुबा के नमाजियों के बारे में फरमाया, इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले ही पसंद हैं। और आइए नाज़रीन, अब तज़किरा करते हैं फतह मक्का और ग़ज़वा हुनैन में
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की दलेरी और बहादुरी की। कुरैशियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया हुआ सुलह का मुआहदा तोड़ दिया और मुसलमानों के हलीफ बनु क़ज़ा के खिलाफ बनी बकर का साथ दिया और घोड़ों, असलहे के अलावा अफरादी कुव्वत के साथ उनकी मदद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अमर बिन सालिम, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे, अगर मैं बनी काब की मदद ना करूं तो अल्लाह ताला मेरी मदद ना करे। जब आसमान पर बादल के आसार नजर आए तो आपने फरमाया, ये बादल बनी काब की मदद को आ रहा है। अमर बिन सालिम मदीना पहुंचा। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशार की सूरत में अपने ऊपर टूटने वाली मुसीबत के बारे में बताया। कुरैश ने अबी सुफियान को मदीना भेजा ताकि वो मुआहिदा सुलह को मजीद पुख्ता करे और उसकी मुद्दत में इजाफा करे। जब वो मदीना पहुंचा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी बात पेश करने आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुंह फेर लिया और कोई जवाब नहीं दिया। उसने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे किबार सहाबा से मदद मांगी ताकि वो उसके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वास्ते का काम दें, लेकिन इन सब ने इनकार कर दिया। अबू सुफियान कोई मुवाफ़क़त या वादा हासिल किए बगैर मक्का लौट आया। और आइए दोस्तों, अब आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़िंदगी से एक और अहम वाक़या सुनाते हैं कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जासूसी की एक कोशिश नाकाम बनाई। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, ज़ुबैर और मिक़दाद को भेजा और फरमाया कि जाओ और जब तुम रोज़ा खाख के पास पहुँचो, वहाँ एक मुसाफिर औरत होगी, उसके पास एक ख़त है, वो ख़त उससे ले लेना। हम घोड़ों को दौड़ाते हुए चले हत्ता कि रोज़ा खाख के पास पहुँच गए। वहाँ मतलूबा मुसाफिर खातून मौजूद थीं। हमने कहा, ख़त निकालो। वो कहने लगी, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। हमने कहा, तुम ख़त निकालोगी या हम तुम्हारे कपड़ों में से ढूंढ निकालें? सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आखिरकार मैंने वो ख़त उसके सर की मेंढियों में से निकाल लिया। फिर हम ये ख़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। उसमें लिखा था कि यह ख़त हातिब बिन अबी बल्ता की जानिब से है और मुशरिकीन मक्का में से कुछ लोगों के नाम है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ मामलात के बारे में इत्तला दी गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया और पूछा, हातिब ये क्या है? उन्होंने कहा, जल्दी ना कीजिए, मेरा असल मुद्दा समझ लीजिए। मैं कुरैश के लोगों में शुमार होता था, लेकिन हकीकतन मैं उनमें से नहीं था। हम मुहाजिरीन में से कुछ लोगों की मक्का में कराबादारियां हैं। मैंने सोचा कि मैं उन पर कुछ एहसान करूं ताकि वो मेरे कराबादारों की हिफाजत करें। इस्लाम कबूल करने के बाद कुफर मेरे लिए इंतहाई नागवार चीज़ है। मैंने जो कुछ किया कुफर और इर्तदाद से उसका दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुम्हें सच बताया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या मैं उस मुनाफिक की गर्दन ना उतार दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बदर में शरीक हो चुका है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने अहले बदर को मोहब्बत की निगाह से झांक कर देखा और फरमाया, तुम जैसे चाहो अमल करो, मैंने तुम्हारी बख्शिश कर दी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा उम्मे हानी बिन्नत अबी तालिब कहती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के बालाई इलाके में क़याम फरमाया तो बनी मखसूम से मेरे ससुराली रिश्तेदारों में से दो मफरूर आदमी मेरे पास आए। मैं उस वक्त हबीरा बिन अबी वाहब अल मखसूमी की ज़ौजियत में थी। मेरे पास हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ पहुँचे और कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैं उनको कत्ल कर दूंगा। मैंने उन दोनों को अपने घर में छुपाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं मक्का के बालाई इलाके की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े बर्तन में पानी लेकर गुस्ल फरमा रहे थे। उस बर्तन में आटे के कुछ निशानात थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कपड़े तान कर आपके लिए पर्दा कर रखा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर चुके तो लिबास ज़ेबे तन फरमाया, कंधों पर चादर डाली, फिर इशराक की 8 रकतें अदा की। बाद अज़ा मेरी तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया, ए उम्मे हानी, खुश आमदीद, कहो कैसे आना हुआ। मैंने 2 आदमियों की पनाह और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरादे की बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, हमने उससे पनाह दी जिन्हें तुमने पनाह दी, अली उन्हें कत्ल ना करें।
اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کسی حربی کافر کو اس طرح امان اور پناہ دے جس سے مسلمانوں کو کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو دیگر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اس کے درپے ہو جائیں۔ فقہا نے امن اور پناہ کے صحیح ہونے کی شرط پر قرار دی ہے کہ امان دینے والا ہر قسم کی تہمت سے پاک ہونا چاہیے اور دی گئی امان اور پناہ ہر قسم کے فساد سے خالی ہو، یا پھر اس معاملے کو حاکم کے روبرو پیش کیا جائے اور اس کی رائے لی جائے۔ اور دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں الحویرث بن نقیز بن وہب کے قتل کا۔ اس فتح عظیم کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امراء سے یہ وعدہ لیا کہ جو ان سے لڑائی نہ کرے یہ بھی ان سے لڑائی نہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کی نشاندہی فرمائی اور ان کا قتل مباح قرار دیا اور فرمایا کہ چاہے وہ کعبہ کے پردوں سے چمٹے ہوئے ہوں، انہیں بہرحال کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان میں سے ایک شخص حویرث بن نقیز بن وہب تھا۔ یہ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا تھا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر بیٹھا کر لے جا رہے تھے تو حویرث نے اونٹ کو اس قدر بھڑکایا کہ دونوں محترم خواتین زمین پر گر پڑیں۔ اس وقت اس کا خون مباح قرار دے دیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور اسے قتل کر دیا۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا تاکہ اس غلطی کی تلافی کر سکیں جو خالد بن ولید کی طرف سے اس قبیلے کے بعض لوگوں کو قتل کرنے کے حوالے سے ہو گئی تھی۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ہجرت کے 8ویں سال خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا اور تاکید فرمائی کہ انہیں اسلام کی دعوت دو۔ وہ تہذیب و تمدن سے عاری بدو لوگ تھے۔ انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی، مگر وہ بیچارے اپنا معافی الضمیر بخوبی ظاہر کرنے پر قادر نہ تھے۔ وہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، اس کی بجائے وہ کہنے لگے سبانا۔ اس لفظ سے بدو کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اپنا دین بدل لیا، یعنی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سبانا کا مطلب یہی سمجھے کہ ہم بے دین ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ان میں سے کچھ کو قتل کیا اور بعض لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس اقدام کی خبر پہنچی تو آپ انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کہا، اے اللہ، جو کچھ خالد نے کیا میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ یہ بات 2 مرتبہ دہرائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ وہ براہ راست وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں، ساتھ ہی کچھ مال بھی مرحمت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذمہ داری بخیر و خوبی پوری فرمائی، ان کے مقتولین کی دیت ادا کی، ان کے تمام جانی اور مالی نقصان کا معاوضہ ادا کیا۔ جب وہ اس ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ دیت کے حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی اور حق بنتا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس کچھ مال باقی بچ گیا ہے، وہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احتیاطاً آپ ہی کو پیش کرتا ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مال تقسیم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو ساری کارگزاری تفصیل سے سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے صحیح اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس عظیم مشن کے ذریعے شدید غم اور دل پر بوجھ کا ازالہ کیا، جس کے باعث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین تھے۔ اس حکمت پر مبنی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی جزیمہ کے ساتھ غمخواری کا حق ادا کیا اور ان کے دلوں میں مایوسی اور غم کی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کا ازالہ فرمایا۔ بنی جزیمہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اجتہادی غلطی کے باعث رونما ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر کوئی سزا دی نہ معزول فرمایا۔ اور ناظرین آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غزوہ حنین میں شرکت کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ جہادی اعمال جو ان کی بہادری کے عنوان سے موسوم ہیں،
اور میدان قتال میں ان کے ایک ماہر اور تجربہ کار جرنیل ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو ہجرت کے 8ویں سال غزوہ حنین میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر مہاجرین و انصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں پوری ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ جیش حوازن میں ایک شخص سرخ اونٹ پر سوار تھا، اس کے ہاتھ میں کالا جھنڈا تھا، وہ گھات لگائے ہوئے تھا، جو ہی اس کا داؤ لگتا تھا وہ نیزہ مار دیتا تھا، اور جب لوگوں تک رسائی نہ ہو پاتی تو وہ اپنا نیزہ بلند کرتا اور اس کے پیچھے والے اس عمل میں اس کی پیروی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بصیرت، اعلیٰ حربی صلاحیت اور طویل تجربے کی بنا پر یہ حقیقت فوراً محسوس کر لی کہ حوازن کی سخت جنگی حالت کا اثر مؤثر عامل یہی آدمی ہے۔ لہٰذا علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایک اور انصاری صحابی کے ساتھ اس آدمی کی طرف لپکے، اسے یکدم اونٹ سے نیچے گرا دیا اور قتل کر ڈالا۔ پھر چند لمحات ہی گزرے تھے کہ دشمن شکست کھا گیا، دشمن کے جرنیل اور عام فوجی سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا تھا۔ اب ضروری تھا کہ وہ مقامات جو قدیم زمانے سے جاہلیت کے نشان تھے ان کا خاتمہ بھی کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے جزیرہ عرب کے تمام علاقوں کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے فوجی دستے روانہ کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تئی کے علاقے میں فلس نامی بت مسمار کرنے کا حکم ملا۔ ربیع الثانی کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک فوجی دستے لے کر تئی کے فلس نامی بت کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دستے میں 150 انصاری مجاہدین شامل تھے۔ 100 مجاہدین اونٹوں پر اور 50 مجاہدین گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا جھنڈا اور سفید رنگ کا چھوٹا جھنڈا تھا۔ انہوں نے مشہور سخی حاتم طائی کی قوم پر فجر کے وقت حملہ کر دیا اور فلس نامی بت کے پرخچے اڑا دیے۔ بہت سے قیدی اور بھیڑ بکریاں ان کے ہاتھ لگیں۔ ان قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی تھی۔ عدی شام کی طرف بھاگ گیا۔ دوستو، ہجرت کے 9ویں سال رجب میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ سیرت نبوی میں یہ غزوہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے وہ اہم مقاصد حاصل ہوئے جس کے عربوں اور عام مسلمانوں کے دلوں پر بڑے دور رس اور گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کے حالات و حوادث کی ایک اہم گزرگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے اہل خانہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین بنایا، جبکہ اسی غزوہ کے موقع پر مدینہ کے والی محمد بن مسلمہ تھے۔ منافقین نے اپنی چھپی ہوئی منافقت اور بغض کی آگ کو بجھانے کے لیے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نامناسب باتیں کرنے لگے۔ یہ بری باتیں ان کے نفاق کی واضح علامت تھیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور ہر جاندار کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے نہایت محکم لہجے میں فرمایا تھا، مجھ سے محبت صرف وہی شخص کرے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر سے جا ملے اور اسلام کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ تمہارا وہی مرتبہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا؟ ہاں، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں معاشرے کی تربیت اور ریاست کی تعمیر کا عمل عقیدہ، اقتصادیات، معاشرت، سیاست، عسکریت اور عبادت سمیت تمام شعبوں میں جاری رہا۔ پچھلے کئی سال سے فریضہ حج ادا نہیں ہو سکا تھا۔ فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری کے حج کی ذمہ داری عطا بن اسید پر آئی۔ اس وقت مسلمانوں پر مشرکین کے حج میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سن 9 ہجری میں موسم حج آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حج کا ارادہ کیا، لیکن فرمایا بیت اللہ میں مشرکین ننگے طواف کریں گے، میں اس مرتبہ حج پر جانا نہیں چاہتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ حج پر روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے گئے۔
جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجاج کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو سورہ بارات نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عزبہ پر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، کیا آپ امیر کی حیثیت سے آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں، امیر آپ ہی ہیں۔ پھر ان دونوں نے سفر جاری رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے لیے انہی مقامات کو قائم رکھا جو جاہلیت میں حج کے مقامات تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ترویہ سے پہلے عرفہ کے دن اور قربانی کے دن خطبے ارشاد فرمائے۔ حاجیوں کے پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ان کے وقوف، افاضہ، قربانی اور جمرات کی رمی کے مناسک وغیرہ سکھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مقام پر ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگوں کو سورہ بارات کی ابتدائی آیات سنا رہے تھے۔ بعد ازاں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے 4 امور کا اعلان فرمایا۔ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا۔ نمبر 2، آئندہ کوئی شخص برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہے تو وہ مدت مکمل ہونے پر ہی ختم ہوگا۔ اور نمبر 4، اس سال کے بعد مشرکین اور مسلمان اکٹھے حج نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقصد میں ان کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ سورہ بارات کی ابتدائی آیات کا نزول بت پرستوں اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ فیصلہ کن جدائی کا اعلان ہے۔ ان کے ساتھ حج کی ممانعت کر دی گئی اور ان کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعلان بارات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس اب تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے اور اللہ منکرین حق کو رسوا کر کے رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں میں منادی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ذمہ ہیں۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر روح گردانی کرو گے تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کو عذاب کی خبر پہنچا دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جن سے معاہدہ ہوا ہے ان کے معاہدے کی مقررہ مدت پوری ہونے تک مہلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ مشرکین اس سے مستثنا ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا اور پھر انہوں نے اس میں تم سے کوئی خیانت کی، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے معاہدے ان کی مقررہ مدت تک پورے کرو۔ بے شک اللہ نقض عہد سے بچنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور مشرکین میں سے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا انہیں بھی حرمت والے مہینوں کے ختم ہونے تک مہلت دی اور واضح کر دیا کہ بعد میں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو جنگ کی حالت قائم ہو گئی، مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور جہاں بھی ملیں گرفتار کر لو، نیز ان کا محاصرہ کرو، ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسم حج میں مشرکین کے سامنے معاہدے ختم کرنے کے اعلان کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی، اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ عربوں کے ہاں معاہدے کرنے یا معاہدے توڑنے کے لیے یہی طریقہ متعارف تھا۔ یہ کام یا تو قبیلے کا سردار یا اس کے قبیلے کا کوئی ذمہ دار فرد انجام دے۔ یہ طریقہ اسلام کے منافی نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجا۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں نجران کے عیسائیوں کے وفد اور آیت مباہلہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے راہب کو خط لکھا اور اما بعد کے بعد فرمایا، میں تمہیں بندوں کی پوجا کی بجائے اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تمہیں بندوں کی حکمرانی کی بجائے اللہ کی حکمرانی کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں اس دعوت پر انکار ہو تو جزیہ ادا کرنا ہوگا،
اور اگر ادائے جزیہ سے بھی انکار ہو تو پھر میں جنگ کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، والسلام۔ جب عیسائی راہب کے پاس یہ مکتوب گرامی پہنچا، اس نے لوگوں کو جمع کیا، خط پڑھ کے سنایا اور ان کی رائے طلب کی۔ طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 14 معززین کا ایک وفد بھیجا جائے۔ ایک روایت میں سواروں کا ذکر ہے کہ ان میں سے 3 آدمی ذمہ دار ہوں گے، ایک عاقب ہوگا، وہی امیر ہوگا اور وہی صاحب مشورہ اور صاحب الرائے ہوگا، دوسرا سید جو ان کے سفر کا منتظم ہوگا، اور تیسرا ابو الحارث ان کا پادری یعنی عیسائی عالم اور ان کے مذہبی مدرسوں کا ذمہ دار۔ نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہونے کے لیے مدینہ پہنچا تو ارکان وفد نے سفر کا لباس تبدیل کیا، اپنا مخصوص لباس اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے آپ سے بات چیت کرنے کی بہت کوشش کی مگر آپ نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ وہ مخصوص لباس اور سونے کی انگوٹھیاں سجائے بیٹھے رہے۔ پھر وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے لگے۔ یہ دونوں حضرات انہیں جانتے تھے کیونکہ وہ دور جاہلیت میں تجارتی مقاصد کے لیے نجران جایا کرتے تھے اور وہاں سے گندم، پھل اور مکئی وغیرہ خرید کر لاتے تھے۔ وہ دونوں حضرات انصار کی ایک مجلس میں ملے۔ وفد نے کہا، اے عثمان اور اے عبد الرحمن، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خط لکھا، ہم اس کا جواب دینے آئے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے، انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہم کافی دیر ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہے، انہوں نے ہمیں تھکا دیا مگر ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ دونوں کی رائے کیا ہے؟ کیا ہم واپس چلے جائیں؟ ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا جو اس مجلس میں موجود تھے۔ ان سے عرض کیا، اے ابو الحسن، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا مخصوص لباس اور سونے کی انگوٹھیاں اتار دیں اور عام لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں۔ وفد نے یہ بات تسلیم کر لی اور لباس بدل کر انگوٹھیاں اتار دیں اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب انہوں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان سے کچھ سوالات کیے، انہوں نے بھی چند استفسارات کیے اور معاملہ جوں کا توں رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم تو آپ سے پہلے ہی دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام قبول کرنے میں 3 چیزیں مانے ہیں، صلیب کی پوجا، خنزیر کھانا، تمہارا یہ دعویٰ کہ اللہ کی اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان یہ معاملہ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن سناتے رہے اور باطل کا مقابلہ دلیل سے کرتے رہے، اور ان میں سے بعض افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پاک دامن اور دنیا سے لا تعلق مریم کی طرف بھیجا۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے، کیا آپ نے بغیر باپ کے بھی کوئی انسان دیکھا ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں بھی دکھائیں۔ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کی بات رد کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ مغلوب کر دینے والی دلیل تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامانوس بات کو زیادہ نامانوس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے تشبیہ دی۔ جب حکمت اور اچھے اسلوب کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان الہی کے مطابق انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب بھی کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باہر آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے وفد نے آپس میں مشورہ کیا۔ انہیں اپنی ہلاکت کا خوف لاحق ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہمارے بارے میں آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کپڑوں کے 2000 جوڑوں پر مصالحت کی۔ وفد کے ارکان نے وعدہ کیا کہ وہ 1000 جوڑے رجب میں اور 1000 سفر کے مہینے میں ادا کریں گے۔ فتح مکہ کے بعد جزیرہ عرب کے بہت سے قبائل نے اسلام کی آواز پر لبیک کہا، اور جو قبائل اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دایان اسلام روانہ فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں ہمدان کی طرف بھیجا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یمن کی طرف جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم یمن کے علاقوں کے قریب پہنچے، لوگوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ہو گئی، وہ جمع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم سب سیدھے ایک ہی صف میں بیٹھ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ ہمدان قبیلے کے تمام افراد ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورتحال کی پوری رپورٹ ایک خط میں لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارسال کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خط کی تفصیلات معلوم ہوئیں تو اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کی، ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی ریاست کی جنوبی جانب کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ یمن کے قبائل اسلام قبول کر لیں۔ اس عزم و اہتمام کا اندازہ اسلام کی دعوت کے حیران کن نتائج سے ہوا۔ یمن کے اطراف و اکناف سے کثیر تعداد میں وفود مدینہ چلے آ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے دایان اسلام نہایت چاق و چوبند، مستعد اور متحرک تھے، اور ان کی دعوت و تبلیغ کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے دائی اس پرامن دعوتی تحریک کی بھرپور مدد کر رہے تھے۔ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے مؤثر مراکز میں دعوت اسلام پر خالص طور پر زور دیا اور زندگی بھر اسی شعور کو عمل میں لاتے رہے۔ اور آئیے دوستو، اب ویڈیو کے آخر میں تذکرہ کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بحیثیت قاضی کے کردار کے۔ مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یمن میں قاضی کی ذمہ داری بھی ادا کرو۔ اس کی سرگزشت خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں جو مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ میں تو ابھی نیا ہوں، عدل و انصاف کے معاملات نہیں جانتا۔ میری یہ گزارش سن کر آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور دعا پڑھی، اے اللہ ان کی زبان کو ثبات اور استقامت عطا فرما اور ان کے دل کو ہدایت سے نواز دے۔ پھر فرمایا، اے علی، جب تمہارے سامنے دو فریق پیش ہوں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک پہلے فریق کی بات سننے کے بعد دوسرے فریق کی بات نہ سن لو۔ اگر ایسا کرو گے تو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سننے کے بعد مجھے کبھی کسی بھی فیصلے میں کوئی پیچیدگی یا اشکال محسوس نہیں ہوا۔ چاروں طرف اسلام کی اشاعت کے بعد یمنیوں کو یہ ضرورت شدت سے محسوس ہوئی کہ کوئی انہیں امور دین کی تعلیم دینے اور ان کے مابین اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے دینے والا ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد صحابہ کو یمن کے اطراف و اکناف میں بھیجا۔ ان صحابہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ان تمام صحابہ میں افضل ترین شخصیت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تاریخ، حدیث اور فقہ کی کتابوں کے اوراق نے ہمارے لیے وہ عدالتی فیصلے محفوظ کر دیے ہیں جو قیام یمن کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صادر فرمائے تھے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔